ایک بڑی تعداد لوگوں کی 10 محرم الحرام کو قبروں کی لپائی کرتی ہے، اور اس میں ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ کوئی شخص اپنے والدین کی قبر کی لپائی کے لیے رات کو مٹی کی ٹرالی ڈال کر گیا، اور صبح اس کے آنے سے پہلے مختلف لوگوں نے بغیر اجازت کے ان کی مٹی اٹھا کر اپنے اپنے عزیزوں کی قبروں کو لپائی کر دیا۔ تو لپائی کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور دوسرے کی مٹی بغیر اجازت کے لے کر اپنے مرحومین کی قبروں کو لپائی کرنا کیسا؟ قبروں کو لپائی کرنے کا یہ بس رواج ہو گیا ہے، عاشورے کی رات یہ کرتے ہیں نا، تو یہ اگر بغیر ضرورت کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اسراف ہے، ضرورت نہیں ہے کوئی خواہ لپائی کر کے اتنا خرچہ کرتے۔ یہاں تک کہ بلا ضرورت قبروں پر پانی جو ڈالتے ہیں دفن کرنے کے بعد پانی ڈالنا، یہ تو سنت ہے۔ اس کے علاوہ محرم میں پانی ڈالتے ہیں، جب بھی فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں اس وقت پانی ڈلواتے ہیں، تو یہ بلا ضرورت پانی یہ اسراف ہے، یہ ناجائز ہے، ضائع ہو رہا ہے نا پانی۔ ہاں پودے ہیں، پودوں کو پلانا مقصود ہے، یا مٹی اڑ جائے گی پانی نہیں پلائیں گے تو مٹی کو جمانے کے لیے ڈالا ہے تو حرج نہیں ہے پانی۔ تو اس سے لپائی کرنے میں یہ کہ قبر ٹوٹ پھوٹ گئی ہے اس لیے وہ لپائی کر رہا ہے، وہ الگ چیز ہے۔ اب ایک بالکل تیار قبر ہے، وہ صحیح بنی ہوئی ہے، اس پہ لپائی کرنا، مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے سنگ مرمر کی ماربل کی قبر بنی ہوتی ہوگی، اس پہ بھی لپائیاں کر کے آ جاتے ہوں گے، اچھی یعنی کہ اچھے انداز میں بنی ہوئی ہے، اس کو یہ بالکل وہ اپنے حساب سے کر کے شاید آ جاتے ہوں گے اور یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ کرنی چاہیے، ثواب کا کام ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جس کی مٹی جو لے کر گیا تھا دوسروں نے اس کی مٹی اٹھا لی، اب ایسا تو معلومات کی کمی کتنی ہے، یعنی یہ ایسا کام قبر کی لپائی اتنا ضروری ہے کہ دوسرے کی مٹی بھی اٹھا لی، تو یہ تو ظاہر ہے کہ وہ غصب کی صورت ہے ایک طرح سے، یا وہ ہاں بہرحال ناجائز اور گناہ ہے، گناہ کا کام کیا اس نے، حرام کام کیا کہ دوسرے کی مٹی انہوں نے لے لی جس کی قیمت بن رہی ہے، ارے اتنا یہ لے کر آیا ہے جو خرید کے لایا ہوگا، بکتی ہے مٹی بھی، یہ تو گناہ گار ہیں جنہوں نے ایسا کیا، اور یہ بندے کا حق بھی انہوں نے تلف کیا جس کی مٹی لی، اب اس کو ڈھونڈیں اور اس کو پیمنٹ کریں، معافی مانگیں، توبہ بھی کریں، اور وہ نہیں ملتا اگر ایسا یا پتہ نہیں کون تھا تو اسی صورت میں اتنی رقم کسی شرعی فقیر کو دے دیں، اور اگر وہ ملتا نہیں ہے لیکن پتہ ہے کون ہے یا فوت ہو گیا ہے تو اس کے اولاد واری جو بھی ورثہ ہیں ان کو دے دے وہ رقم، اور توبہ تو ہر صورت پہ کرنی ہے، لیکن چونکہ بندے کا حق تلف کیا نا تو وہ بندے کا حق بھی ادا کرنا ہے، وہ پیچیدہ معاملہ ہے۔ ادھر تو جو مطلب ہے نا کہ جس کی چیز آئی وہ ہڑپ کر جاتے ہیں، لوگ کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، استعمال میں لے لیتے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، آسرا ہی نہیں کرتے دوسروں کی چیزیں ہڑپ کر جانے میں۔ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں گے، عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں، سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ، تو یہ باتیں سیکھنے کو ملتی رہیں گی، مدنی مذاکرات دیکھتے رہیں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اس طرح کا ذہن بنتا رہے گا کہ پرایا مال ہڑپ کرنا نہیں ہے۔